اس عورت کو کون نہیں جانتا؟ شاید آپ بھی اس عورت کو جانتے ہوں گے۔ پاکستان میں اس عورت کا نام کالے لفظوں سے لکھا جائے گا۔ اس عورت نے ایسا کام کیا جو کہ پوری دنیا کے لوگوں کو دہلا کے رکھ دیا، لوگوں کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ لوگ حیران تھے، لوگ پریشان تھے کہ کیا کوئی عورت ایسا بھی کام کر سکتی ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہو سکتا ہے؟ کیا پریشانی ہو سکتی ہے جس وجہ سے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور ایسا کام کیا؟ پاکستان کے شہر کراچی کے علاقے شاہ فیصل میں یہ عورت زینب بی بی جو اپنے شوہر احمد عباس کے ساتھ رہتی تھی۔ احمد عباس کے ساتھ اس کی دوسری شادی تھی۔ شروع میں تو یہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ان کی ایک بچی بھی تھی جو کہ زینب بی بی کی پہلے شوہر سے تھی، لیکن وقت گزرتا گیا، لڑائی جھگڑے آپس میں بڑھتے رہے۔ اب ہوا یہ کہ زینب بی بی کو اپنے شوہر سے نفرت سی شروع ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے شوہر احمد عباس کے ساتھ رہے۔ اب وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح اپنے شوہر سے جان چھڑوائے، لیکن اس کو موقع نہیں مل رہا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ اس کی ملاقات ہوئی رجب نامی ایک آدمی سے۔ زینب بی بی رجب سے شادی کرنا چاہتی تھی اور یہ آپس میں ملتے بھی رہتے تھے۔ کسی طرح اس کے شوہر کو پتہ چل گیا۔ اس کے شوہر نے بہت شور کیا اور اس کو مارا بھی۔ ایک دن زینب بی بی نے سونیا کو اپنے بھانجے ظہیر کے ساتھ کہیں بھیج دیا۔ اتفاق سے شوہر جلدی گھر پہ آ گیا اور اس کو پتہ چل گیا، تو اس نے آ کے سونیا کو اور ظہیر کو بہت مارا۔ اس کو بہت مارا، چامت اور زنجیر سے اپنی بیٹی کو باندھ دیا۔ اس رات ظہیر بھی اسی گھر میں سو گیا، لیکن زینب بی بی نے ایک پروگرام بنایا اپنے شوہر کو قتل کرنے کا، پوری پلاننگ کے ساتھ۔ اس نے اپنے بھائی اللہ رکھو کو بلا لیا اور رجب کو بھی بلا لیا۔ اب یہ 3 بندے تھے، پھر انہوں نے پوری پلاننگ کی۔ زینب بی بی اور یہ تینوں باہر چلے گئے۔ ان لوگوں نے سامان خریدا۔ آپ سمجھے کھانے پینے کا نہیں، انہوں نے وہ سامان خریدا جس سے اس کے شوہر کو کاٹنا تھا۔ ان لوگوں نے چھریاں خریدی اور ایسے اوزار خریدے جس سے ہڈیاں توڑ سکے۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو زینب بی بی نے اپنے شوہر کو چائے میں ملا کے نشے کی دوائی دے دی، جس کی وجہ سے وہ گہری نیند میں چلا گیا۔ جیسی وہ گہری نیند میں گیا تو پوری پلاننگ کے تحت گھر میں آ گئے۔ اس کے بعد وہی زنجیر جو کہ احمد عباس نے اپنی بیٹی سونیا کے پاؤں میں ڈالی تھی، وہی زنجیر سے اس کو باندھ دیا اور اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ پھر اس کے بعد وہ ہوا جس کی وجہ سے پوری دنیا حیران ہے۔ پہلے تو اس کو دم گھوٹ کے مار دیا، ان لوگوں نے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، پھر اس کے بعد 62 پیسز میں اس کو الگ الگ کیا۔ اس کے بعد یہ جو مارکیٹ سے سامان لینے گئے تھے، دیگچیاں، چولہے، اس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں ڈال کے اس کو پکانے لگے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب انسان کا برا وقت آتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے بھی پکڑا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی اور ہڈیوں کی اور خون کی بدبو پورے گھر میں پھیلنے لگی۔ یہ لوگ کرائے پہ رہتے تھے، مالی مکان اوپر ہی رہتے تھے۔ ان کے گھر میں بدبو جب پھیلی تو مالی مکان بھی نیچے آ کے دیکھنے لگے اور پوچھنے لگے یہ کیسی بدبو ہے۔ شروع میں ان لوگوں نے کیا کیا، تیز آواز میں ٹی وی چلا دیا اور پنکھے سب چلا کے سارے دروازے بند کر دیے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور گھر میں لاش کو پکاتے رہے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ لاش پکا کے جب اس کی بدبو کم ہو جائے گی تو اس کو چھوٹے چھوٹے تھیلے میں کر کے کسی نالے میں پھینک کے آ جائیں گے، اس طرح کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہمارا کام پورا ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب مالی مکان عورت گھر میں نیچے آئی تو اس کو عجیب سی بدبو محسوس ہوئی۔ وہ سمجھی کہ شاید کوئی چوہا مر گیا ہے، لیکن یہ چوہے کی بدبو نہیں تھی۔ بدبو بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ عورت نے اور لوگوں کو بلا لیا تو علاقہ مکین بھی جمع ہو گئے۔ ان لوگوں نے بھی بدبو سونگی، اوکے، ان کو بھی محسوس ہوئی، لیکن عورت کی شکل دیکھ کے، عورت کا کانفیڈنس دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا اس نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے۔ لوگوں نے پھر پولیس والوں کو بلایا۔ جب پولیس گھر میں آئی تو پولیس والوں نے کیا دیکھا کہ دیگچوں میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ سمجھے شاید یہ کھانا پکا رہے تھے، تو ان لوگوں نے پوچھا اتنا سارا کھانا کس کے لیے بنا رہے تھے؟ تو عورت مسکرانے لگی۔ عورت کا کوئی جواب نہیں تھا، لیکن جب ان لوگوں نے گھر کی تلاشی لی اور جگہ دیکھا تو ان لوگوں کو آدمی کا سر ملا اور کچھ ٹکڑے، تو وہ فوراً سمجھ گئے۔ شروع میں تو پولیس والے بھی ڈر گئے اور گھر سے باہر نکل کے بھاگے، لیکن واپس آئے پھر ان لوگوں کو سب کو پکڑا۔ اس کے بعد لیکن پکڑا کون گیا؟ زینب بی بی اور صرف ایک چھوٹا بچہ ظہیر، لیکن 2 بندے بھاگ گئے، زینب بی بی کا سو کالڈ بوائے فرینڈ اور اس کا بھائی اللہ رکھا، جو آج تک نہیں ملے۔ ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا حیران ہو جاتی ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی جگہ ہو، چاہے وہ کرکٹ کا گراؤنڈ ہو، چاہے وہ پائلٹ ہو، چاہے وہ ٹرین چلانے والا ہو یا گاڑی چلانے والا۔ لوگ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے کہ پاکستانی یہ بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن اس سے اچھا کام ہماری عدالت نے کیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا حیران ہے۔ اس عورت کو دوبارہ سے رہا کر دیا، کیونکہ یہ سب دوبارہ ساتھ لے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ لوگ آپ کے علاقے میں رہتے ہوں، شاید آپ ان کو جانتے ہوں۔